السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 29۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلے ہم اس ناول کو فی الحال اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پریشی شاہ صبح سے گھر کے بیک لان میں بنے کمرے میں موجود تھی۔ فجر کی نماز ادا کرتے پریشی شاہ نے ایک نظر مرحا کو دیکھا جو نماز ادا کرتے ہی سو چکی تھی۔ اس کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ پریشی شاہ جا نماز تیک لگاتے ہوئے ایک نظر مرحا کو دیکھتی ہوئی اس کی جانب بڑھی، اس کے وجود پر کمفرٹر درست کرتی اس کے ماتھے پر بوسہ دے گئی۔ اس وقت کہیں سے بھی شرارتی پریشی نہیں لگ رہی تھی، اس وقت محبت اور کیئر کرنے والی بہن لگ رہی تھی۔ پریشی شاہ مرحا کو سوتے دیکھ کر گہرا سانس بھرتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ کل سے اس کا دل بے چین سا تھا، اسے اپنے دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ پریشی شاہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے لان سے گزرتے ہوئے باہر لان کی طرف قدم بڑھا گئی۔ واک کرتے ہوئے مسلسل اس کے لب ہل رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ واک کرتے ہوئے پریشی بیک لان میں بنے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے فارس خانزادہ کے ساتھ بتائے ایک ایک پل یاد آئے تھے۔ فارس خانزادہ کی بے باکیاں، اس کا شدت سے بھرا لمس۔ پریشی شاہ وہ سب لمحے یاد کرتی ہوئی سرکنار ہوئی۔ مس یو میر۔ پریشی شاہ بیڈ پر بیڈ کا تکیہ اپنی گود میں رکھتی ہوئی بولی۔ فارس خانزادہ کی یاد اسے شدت سے آ رہی تھی۔ جس دن سے وہ یہاں سے گیا تھا اس دن سے پریشی شاہ نے اس کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ وہ کل رات سے اس کے نمبر پر کال کر چکی تھی لیکن اس کا موبائل سوئچ آف جا رہا تھا۔ پریشی شاہ یہ سوچ کر گہرا سانس بھر گئی تھی۔ دل کو کئی تسلی دی کہ شاید وہ بزی ہو، لیکن اس کا دل کیوں بے چین تھا؟ دل چاہتا تھا صرف ایک بار محبوب کی آواز میسر ہو جائے۔ وہاب خانزادہ سب کو ایک ساتھ بزی دیکھ کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کب سے نور العین کے نیچے آنے کا انتظار کر رہا تھا لیکن اس کی پرنسس کا نیچے آنے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا، جبکہ عہد خانزادہ کب سے اوپر نور العین کے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہاب خانزادہ کے چہرے پر نور العین کا سوچ کر ہی مسکراہٹ چھائی تھی۔ اگر اس کی مسکراہٹ مرحا دیکھ لیتی تو وہاب خانزادہ کی ایک بار پھر سے دیوانی ہو جاتی۔ دیوانی تو وہاب خانزادہ کی ہو چکی تھی۔ اس کا چور نظروں سے وہاب خانزادہ کو دیکھنا اور پھر گھنٹوں بیٹھ کر اس کو سوچنا وہاب خانزادہ مرحا کے دل و دماغ پر رچ بس گیا تھا۔ محبت لفظ ہی ایسا ہے جس میں انسان کو خود کا خیال ہو یا نہ ہو، محبوب کا خیال ضرور رہتا ہے۔ وہاب خانزادہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے قدم نور العین کے کمرے کی طرف بڑھا رہا تھا کہ اس کے قدم ایک کمرے کے باہر آ کر رک گئے تھے۔ وہاب خانزادہ کی نظر اندر کمرے میں موجود مرحا کے پاؤں کے قریب چوہے پر پڑی تھی جو مرحا کے آس پاس چکر لگا رہا تھا، جبکہ مرحا اپنے کام میں بزی تھی۔ مرحا اپنے ارد گرد سے بے پرواہ بیڈ کی شیٹ درست کر رہی تھی۔ وہاب خانزادہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ لاک کر گیا۔ مرحا نے چونک کر دروازہ بند ہونے کی آواز کو سنا۔ آپ؟ مرحا نے حیرانگی سے وہاب خانزادہ کو دیکھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ مرحا بیڈ پر بیٹھے؟ وہاب خانزادہ نے اپنے لب وا کرتے ہوئے کہا۔ مرحا نے حیرانگی سے وہاب خانزادہ کو دیکھا، وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ مرحا اس کی بات کو سمجھی نہیں تھی، جبکہ وہاب خانزادہ کی نظر اس کے پاؤں کے قریب چوہے پر تھی۔ فارس خانزادہ مرحا کی حیرانگی بھرے تاثرات دیکھ کر گہرا سانس بھرتے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے نوک نما چیز نکالتے ہوئے ایک جھٹکے میں چوہے پر وار کرتا چوہے کو مار گیا تھا۔ اس چوہے کا مرحا کے قریب سے گزرنا بھی وہاب خانزادہ کو ناگوار گزرا تھا۔ مرحا آنکھیں پھاڑے ہوئے کبھی اپنے پاؤں کے قریب مرے ہوئے چوہے کو دیکھتی تو کبھی وہاب خانزادہ کو جو سنجیدہ چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آہ چوہا! مرحا چیخ مارتی ہوئی بیڈ پر کھڑی ہوئی۔ وہاب خانزادہ اس کی چیخ پر بوکھلاتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا سلی گرل، وہاب خانزادہ اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولا، جبکہ مرحا وہاب خانزادہ کے منہ سے خود کے لیے سلی گرل لفظ سنتی ہوئی وہاب خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ دل الگ طرح سے سینے میں دھڑکا۔ اب کہاں کا سارا ڈر غائب ہوتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ وہاب خانزادہ اس کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا، وہ تو اس کی چیخ پر بوکھلا گیا تھا۔ جلد بازی میں اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا، جبکہ مرحا اس کے سینے سے لگی ساکت ہوئی تھی۔ پہلے اس کا نام لینا پھر اسے گلے سے لگانا۔ مرحا پل کے جھپکائے بغیر وہاب خانزادہ کے سینے سے لگی تھی، جبکہ وہاب خانزادہ کا دل الگ ترنگ میں دھڑکا۔ وہاب خانزادہ مرحا کو اپنے سینے سے علیحدہ کرتے ہوئے مرحا سے نظریں چرا گیا۔ اسے اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا تھا۔ سوری! وہاب خانزادہ مرحا کو سوری بولتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی طرف لیتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔
جبکہ مرحا اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو محسوس کرتی ہوئی بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی، اپنی آنکھیں بند کرتی ہوئی ان لمحات کو سوچ کر مسکرا دی جن لمحات میں وہ وہاب خانزادہ کے سینے سے لگی تھی۔ مرحا جلدی سے بیڈ سے اٹھتی ہوئی نیچے مرے ہوئے چوہے کو دیکھنے لگی۔ سوری چوہے بھائی، مرحا معصوم سے چہرہ بناتی ہوئی چوہے کو سوری کر گئی، جیسے وہ اس کی سوری کا انتظار کر رہا ہو۔ اگر تم کمرے میں نہ ہوتے تو آج یہ سب کبھی نہیں ہوتا۔ مرحا مرے ہوئے چوہے کو دیکھ کر بولی، تم ٹینشن نہ لینا، تمہیں میں اچھی طرح سے باہر پھینکوں گی۔ ٹھیک ہے، ابھی میں تمہیں باہر پھینکنے کا انتظام کرواتی ہوں۔ مرحا جلدی بیڈ سے اٹھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، سیڑھیاں اتر کر نیچے ملازمہ کو کمرے میں چوہے کا بتاتی ہوئی خود لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر گیسٹ روم کو دیکھا تھا جس کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ مرحا حیدر اور وانیہ کا سوچ کر گہرا سانس بھر گئی تھی۔ تبھی اسے پریشے شاہ لاؤنج میں آتی ہوئی دکھائی دی۔ پری، صبح سے کدھر غائب تھی تم؟ مرحا پریشے شاہ کو اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر بولی۔ پریشے شاہ مرحا کے سوال پر اپنے دانتوں تلے اپنی زبان کو دباتے ہوئے مرحا کو دیکھنے لگی جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں پریشے کی زبان لڑکھڑائی۔ پری، تم گھبرا تو تم ایسے رہی ہو جیسے تم میرے ہونے والے جیجو سے مل کر آئی ہو۔ مرحا اس کے ہکلانے پر شرارتی انداز میں بولی، جبکہ مرحا کی بات پر پریشے شاہ نے مرحا کو گھوری سے نوازا۔ مرحا پریشے شاہ کی گھوری پر اپنے دانتوں کی نمائش کر گئی۔ پریشے شاہ نے اپنا سر جھٹکا۔ میں باہر تھی، تمہارے جیجو سے ملنے نہیں گئی۔ پریشے شاہ نے اسے جواب دینا لازمی سمجھا۔ میں سمجھ گئی۔ مرحا اس کے جواب پر معصوم سے لہجے میں بولی۔ وہاب خانزادہ مرحا کے کمرے سے نکلتے ہی نور العین کے کمرے کا دروازہ نوک کیے بغیر اندر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر نور العین اور احد خانزادہ کو دیکھا اور ایک نظر اسلان شاہ کو، جو صوفے پر بیٹھا احد خانزادہ کو سلگتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہاب خانزادہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور اسلان شاہ کے تپتے چہرے کو دیکھ کر اپنا گلا کھنگال کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ایک لنگور کم تھا جو یہ بھی آ گیا۔ اسلان شاہ کلس کر سوچتا ہوا وہاب خانزادہ کو دیکھ کر اپنی آئیبرو اچکا گیا۔ وہاب بھائی، نور العین جو احد خانزادہ کے ساتھ کب سے بیڈ پر بیٹھی احد خانزادہ کی باتوں سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، وہاب خانزادہ کو دیکھ کر بھاگتی ہوئی وہاب خانزادہ کے سینے سے لگی۔ یا اللہ صبر دے مجھے، میں ان سالوں کو برداشت کر سکوں۔ اسلان شاہ نور العین کو وہاب خانزادہ کے سینے سے لگتے دیکھ کر اللہ سے صبر مانگنے کی دعا کرنے لگا، جبکہ احد خانزادہ کو نکھیوں سے اسلان شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹوں سے ان کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ کب سے خود پر اسلان شاہ کی سلگتی نظروں کو محسوس کر رہا تھا، لیکن ڈھیٹ بنا اپنے بہنوئی کو جلا رہا تھا، جبکہ اسلان شاہ اچھا خاصا جل بھن اٹھا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ وہاب خانزادہ نور العین کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیتے ہوئے بولا اور اسے اپنے حصار میں لیے اسلان شاہ کی طرف بڑھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ نور العین اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ میں بھی ٹھیک۔ وہاب خانزادہ اسے اپنی خیریت بتاتے ہوئے رک گیا۔ If you don't mind, کیا تم سائڈ پر ہو سکتے ہو؟ وہاب خانزادہ اسلان شاہ کو صوفے پر بیٹھے دیکھ کر بولا۔ تاثر ایسا تھا جیسے اسے بول رہا ہو، پرے ہٹ۔ اسلان شاہ منہ کھولے وہاب خانزادہ کو دیکھنے لگا۔ اتنا بڑا بیڈ خالی اسے نظر نہیں آیا جو وہ یہاں پر بیٹھ کر اس کی بیوی کو اپنے حصار میں لے کر بیٹھے گا۔ اسلان شاہ صحیح معنوں میں تپا تھا۔ شور، بیٹھو، آپ کی ہی امانت ہے، میں تو حفاظت کے لیے بیٹھا تھا۔ اسلان شاہ دانت پیستے ہوئے بولا، جبکہ نور العین ہوک سی بنی ہوئی اسلان شاہ کو سر تا پیر سرخ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ احد خانزادہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی، جبکہ وہاب خانزادہ بغیر جواب دیے نور العین کو اپنے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسلان شاہ اس کے جواب نہ دینے پر اچھا خاصا سلگ اٹھا تھا۔ خاموش وہ صرف اپنی نور العین کی وجہ سے تھا، ورنہ وہ اپنے دونوں نمونوں سالوں کو بتاتا کہ وہ کس سے پنگا لے رہے ہیں۔ اسلان شاہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنی نظریں صوفے پر موجود اپنی بیوی کی جانب مرکوز کر گیا۔ احد خانزادہ سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھاتے، پانی کو گلاس میں انڈیلتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اسلان شاہ کے سامنے کر گیا۔ کیا ہے؟ اسلان شاہ نے اپنے سامنے نظر آتے پانی کے گلاس کو دیکھ کر آئیبرو اچکا کر سوال کیا۔ جام شیریں؟ احد خانزادہ اسلان شاہ کے سوال پر کلس کر بولا۔ اچھا، مجھے تو یہ پانی لگ رہا ہے۔ اسلان شاہ احد خانزادہ کو تپانے کے لیے بولا۔ اب اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے، اسلان شاہ کے من میں گدگدی ہوئی، جبکہ احد خانزادہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ پانی اسلان شاہ کو پلانے کی غرض سے اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ پانی ہے تو پانی ہی نظر آئے گا نا، احد خانزادہ دھیمے لہجے میں بولا، جبکہ وہاب خانزادہ اور نور العین ان دونوں سے بے نیاز تھے۔ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ اسلان شاہ نے استفسار کیا۔ اف، نیکی کا زمانہ نہیں رہا، ایک انسان پانی دے رہا ہے بھائی، پانی کس لیے دیا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پینے کے لیے، لیکن نہیں، موصف کو تو سوال پر سوال پوچھنا ہے۔ احد خان پانی کا گلاس خود پیتے ہوئے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے مسلسل بڑبڑا رہا تھا، جبکہ اسلان شاہ اس کی بڑبڑاہٹ پر اچھا خاصا محفوظ ہوا تھا۔
احد خانزادہ کچھ یاد آنے پر اسلان شاہ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا۔ آپ کو حیدر بھائی کا کوئی میسج وغیرہ آیا تھا؟ احد خانزادہ اسلان شاہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ اسلان شاہ نے سوال کیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ہم ان کے کمرے سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ تو کمرے سے باہر آنا ہی بھول گئے ہیں، احد خانزادہ منہ بسورتے ہوئے بولا۔ جبکہ اسلان شاہ تو حیدر کے آج کیے جانے والے میسج کو دیکھ کر کتنی دیر تک شوق میں چلا گیا تھا۔ اسے حیدر سے اس چیز کی توقع نہیں تھی، وہ اس سچویشن میں بھی یہ حرکت کر جائے گا۔ وہ حیدر ملک تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسلان شاہ حیدر کے بھیجے گئے میسج کو سوچنے لگا، وہ جو آج حیدر نے اسے تقریباً کچھ گھنٹوں پہلے کیا تھا۔ میری محبوبہ، میں اپنے کمرے میں ٹھیک ٹھاک خوشباش ہوں، تو سے گزارش ہے ہم میاں بیوی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور تو جانتا ہے نا میری بڑی خواہش تھی میں شادی کے بعد پورے 1 ہفتے بعد کمرے سے نکلوں۔ اب موقع بھی ہے اور دستور بھی، تو میری محبوبہ میرے کمرے کے آس پاس بھی تو بھٹکی نہ، ورنہ۔ حیدر کا میسج تھا یا مذاق اسلان شاہ سمجھ نہیں پایا، لیکن ہاں، اسلان شاہ شوق ضرور ہوا تھا۔ اسلان شاہ اسے کئی گالیوں سے نوازتے اس کا نمبر بلاک کر گیا تھا، اور اس کا یہ میسج وہ وہاب خانزادہ کو بھی سینڈ کر گیا تھا۔ اس وجہ سے ہی تو وہ سب حیدر کو ڈسٹرب کیے بغیر اسلان شاہ کے کمرے میں موجود تھے، اور اس کے دل کو جلانے کا پورا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ 3 ہفتوں بعد۔ وقت کا پتہ کہاں چلتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا۔ ایسا ہی وقت وانیہ کی زندگی میں آیا تھا، جس پر وانیہ نے صبر و تحمل سے کام لیا تھا۔ وقت برا ہو یا اچھا، اپنی چھاپ ضرور چھوڑ کر جاتا ہے۔ ایسے ہی برے وقت کی چھاپ وانیہ کے دل میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے وجود پر پڑے زخموں کے نشان ماندہ پڑ چکے تھے، لیکن روح پر لگے نشان آج بھی تازہ تھے۔ وہ سب کے ساتھ نارمل ہو چکی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ حیدر کے سامنے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتی رہی تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں اپنوں کے دیے گئے زخم زندگی بھر نہیں بھولتے، اور مجھے لگ رہا ہے اپنوں کے زخم اگر بھرنے بھی لگے تو دماغ اپنوں کے دیے زخموں کو دوبارہ کھروچ کر واپس آپ کے سامنے لے آتا تھا، اور آپ خود کو اس دوراہے پر واپس پانے لگتے ہیں جہاں سے آپ چلے ہو۔ اور مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے میں جتنا بھی ان چیزوں سے اپنا پیچھا چھڑا لوں، لیکن ان برے لمحات سے اپنا پیچھا نہیں چھڑوا سکتی۔ وانیہ اسٹڈی ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی ہوئی اپنی ڈائری پر لکھ رہی تھی۔ وہ آج کل اپنی ساری باتیں حیدر سے ڈائری سے کرتی تھی۔ اس کے نزدیک اس کا اپنا، اس کا محرم ہی سب کچھ تھا، اس کی دنیا، اس کی محبت، اس کا شوہر۔ وانیہ ڈائری بند کرتی ہوئی اسے ڈرا میں رکھتی وہی اسٹڈی ٹیبل پر اپنا سر رکھ گئی۔ وہ کب سے حیدر کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، نیند سے وانیہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ وانیہ کو حیدر کے آنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن نیند وانیہ پر آہستہ آہستہ سے حاوی ہو رہی تھی۔ وانیہ وہیں اسٹڈی ٹیبل پر سر رکھے ہی اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے اس کی شخصیت کو نکھار رہے تھے، جبکہ آنکھیں نیند کی شدت سے سرخ تھیں۔ حیدر اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے ہوئے گہرا سانس بھر گیا تھا۔ وہ اپنے قدم آہستہ آہستہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھاتے وانیہ کے بالکل پاس کھڑا ہوا۔ حیدر وانیہ کو اسٹڈی ٹیبل پر سر رکھے پرسکون سے سوتا دیکھ کر مسکرایا، اور ساتھ ہی ایک نظر دیوار پر لگی کلاک وال پر ڈالی جہاں رات کے 1 بج چکے تھے۔ وہ آج آفس کے ضروری کام کے لیے لاہور گیا ہوا تھا۔ اپنا سارا کام نپٹاتے ہی جلدی سے اسلام آباد واپس آنے کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنی جگہ اسلان شاہ کو بھیجنے کا تھا، لیکن اسلان شاہ حیدر کو صاف ہری جھنڈی دکھا گیا تھا۔ حیدر اسلان شاہ کی دھوکے بازی پر دانت کچکچاتے رہ گیا اور اسے کئی گالیوں سے بھی نواز چکا تھا۔ وہ سب شاہ مینشن سے اگلے روز ہی واپس آ چکے تھے۔ اسلان شاہ نے اسے 1 دن ہی کمرے میں رہنے دیا تھا۔ وہ اگلی صبح ہی اسے کمرے سے باہر گھسیٹ کر نکال کر لے آیا تھا، جبکہ حیدر اسلان شاہ کی حرکت پر تن ملا اٹھا تھا، جسے اپنے محبوبہ کی ایک خواہش برداشت نہیں ہوئی تھی۔ حیدر نیچے کی طرف جھکتے وانیہ کو احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لٹا گیا اور اس پر کمفرٹر ڈالتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ حیدر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہیں اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہ رہے تھے، جس پر حیدر کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے لیے وانیہ کی موجودگی ہی کافی تھی۔ حیدر کے مطابق اس کا زیادہ ٹائم وانیہ کے ہی کمرے میں گزر جاتا تھا۔ کمرہ جس کا بھی ہو، بس اس کے لیے وانیہ ہی ضروری تھی۔ حیدر وانیہ کو کمر سے تھامے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ وانیہ اپنے گرد محفوظ سے حصار محسوس کرتی ہوئی حیدر کے سینے میں خود کو اندر سے سما گئی تھی۔
हैदर वानिया की मासूम सी हरकत पर मुस्कुराते हुए उसके माथे पर बोसा देते हुए उसके गाल को चूम गया था। वानिया अपने माथे पर लम्स महसूस करती हुई आंखों को वाह करती हुई हैदर को मंदी मंदी आंखों से देखने लगी। मेरा हैदर। वानिया बंद आंखों से मुस्कुराती हुई हैदर बोली। वो हैदर की मौजूदगी को भाप चुकी थी। वही हर बार की तरह इस बार भी वानिया का मेरा हैदर कहकर पुकारना हैदर के दिल की धड़कनों को मुंतशिर कर गया था। अल्फाज सादा थे लेकिन हैदर के लिए सब कुछ थे। मेरी वानी। हैदर उसे अपनी गर्दन में मुंह छुपाते सोते देखकर उसके बालों को सहलाते हुए उसके बालों की खुशबू को सूंघने लगा। अपना एक हाथ उसकी कमर जबकि दूसरा हाथ उसके बालों में रखे उसको प्रॉपर अपने सीने में भींचकर अपनी आंखें मूंद गया। थकावट से नींद उस पर जल्द ही मेहरबान होती उससे दुनिया जहां से गाफिल कर गई थी। शहराम शाह निकसक तैयार हुआ ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। चेहरा खुफगी से फूला हुआ था। शहराम ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था जबकि उसकी नज़र शीशे में नजर आती जरताशा की तरफ गई थी जो मसरूफ से अंदाज में कमरे की हर चीज़ को अपनी जगह पर रख रही थी। वो इस वक्त लाइट पिंक कलर के सूट में मलबूस थी। चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप किए जबकि बालों को जोड़े में कैद किए आगे की तरफ 2 लटें निकाले वो शहराम शाह को अपनी अपनी सी लगी थी। शहराम जल्दी करो। जरताशा जो उसकी नज़रों की तपिश कब से खुद पर महसूस कर रही थी अपना हैंडबैग उठाती शहराम शाह को देखकर बोली थी। वो इस वक्त हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी थी। वो बस शहराम शाह का इंतज़ार कर रही थी जबकि शहराम शाह जरताशा की बात पर अपने बाल जल्दी से सेट करता हुआ ड्रेसिंग टेबल से अपना वॉलेट और कार की कीज़ उठाते अपनी पैंट की पॉकेट में डालता हुआ जरताशा की तरफ अपने कदम बढ़ा गया। जिंदगी यार आपका हॉस्पिटल जाना बनता है लेकिन मेरा ऑफिस जाना नहीं बनता। शहराम शाह बेचारगी भरे लहजे में बोला। जरताशा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और एक नज़र शहराम शाह के चेहरे की तरफ देखा जिसके चेहरे पर नाराज़गी भरे तासुरात थे। वो कल रात से एक ही बात सबको कह चुका था कि वो ऑफिस नहीं जाएगा लेकिन जाएगा की जिद लगाए हुए था लेकिन घर के किसी अफराद ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था। जबकि अजान शाह शहराम शाह की बात सुनते ही अपने कमरे में चले गए थे। उन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी थी जो उन्हें अब खतरे में लग रही थी। जबकि शहराम शाह किसी पर भी अपनी बात का असर ना होते देखकर कुलस कर रह गया था। डॉक्टर मरीज को भी सीरियस ले लेते हैं। एक मेरे घर वाले हैं जो मेरी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे। शहराम शाह सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट देखकर बड़बड़ाते हुए अपना पैर पटक कर अपने कमरे में चला गया था और अब फिर उसे दोबारा वही बात कहते देखकर जरताशा गहरा सांस भर गई थी। जरताशा अपना बैग वापस बेड पर रखती हुई शहराम शाह के नज़दीक हुई। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामती उसके दोनों पाँव पर अपने पाँव रखती हुई उसकी नज़रों में अपनी नज़रें गाड़ गई। शहराम शाह ने एहतियात के तौर पर उसके कमर के गिर्द हिसार बनाया। शहराम आप क्या चाहते हैं? मैं नाराज़ होकर अपने मायके चली जाऊँ? जरताशा दांत पीसते हुए बोली। जबकि जरताशा की बात पर शहराम शाह ने शौक से जरताशा को देखा जो उसे धमकी दे रही थी या डरा रही थी। शहराम शाह समझ नहीं सका था। आप मुझे धमकी दे रही है? शहराम शाह हैरानगी भरे लहजे में उससे सवाल करते हुए बोला। धमकी नहीं दे रही, मैं अपना फैसला सुना रही हूँ। जरताशा उसका हिसार तोड़ती हुई बोली। बाकी आप समझदार है। जरताशा अपना दुपट्टा ठीक करती हुई बेड से अपना हैंडबैग उठाती हुई अपने कदम कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा गई जबकि शहराम हक्का बक्का जरताशा को जाते देख रहा था। शहराम शाह एक ही जुस्त में उस तक पहुँचता उसे कमरे के दरवाजे के साथ पिन कर गया। आप मुझे मायके जाने की धमकी दे रही है? शहराम शाह जरताशा के चेहरे को देखकर बोला। वो इस वक्त भूल चुका था कि उसका मायका और ससुराल एक ही है। हाँ, जरताशा ने जवाब दिया। ओके, मैं ऑफिस चला जाऊंगा जिंदगी, लेकिन आप यार अपने मायके नहीं जाएंगी। शहराम शाह उसके जवाब पर जल्दी से बोला। अच्छी बात है। जरताशा अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोली। पक्का जा रहे हो ऑफिस? जरताशा उसके हाथ की मूवमेंट अपने बेली बटन रिंग के पास महसूस करती बोली। आपने धमकी ही ऐसी लगाई है। शहराम ने हंकारा भरते हुए बोला। वैसे आपको पता है मेरा मायका कितनी दूर है? जरताशा अपने चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट से जाकर बोली। कितनी दूर है? शहराम शाह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस करते उसके माथे को चूमते हुए बोला। साइड पर हो, फिर बताती हूँ। जरताशा शहराम को साइड पर करती कमरे का दरवाज़ा खोलती ही बोली। बादाम खाया करो शहराम, मेरा मायका 2 कमरे छोड़कर है। जरताशा खिलखिलाकर हंसती ही बोली और साथ ही उसके भोलेपन कर उसे मुफीद मशवरे से नवाज गई थी। जबकि शहराम शाह जरताशा की बात पर सदमे में चला गया। लगता है शहराम शाह तुम्हें बादाम खाने की ज़रूरत पड़ चुकी है। शहराम शाह जरताशा की बात पर अपना सर खुजाते हुए बोला और अपने कदम नीचे की तरफ जानिब बढ़ा गया था।
اب وہ زرتاشا کی بات کہاں ٹال سکتا تھا؟ بے شک اس کا مائکہ 2 کمرے چھوڑ کر تھا، لیکن تھا تو پھر بھی مائکہ نہ، جبکہ شہرام شاہ کو آفس جانا منظور تھا، لیکن اس کا مائکے جانا منظور نہیں تھا۔ یہ منظر ڈارک روم کے کمرے کا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی لائٹ جس کا رنگ بھی چیئر پر بیٹھے شخص کی آنکھوں کی طرح تھا، سرخ، جبکہ چیئر پر بیٹھے شخص کی نظریں اپنے سامنے رکھی کرسیوں پر مرکوز تھی، جہاں پر 2 آدمی نڈھال حالت میں چیئر پر بندھے ہوئے تھے، جن کی حالت ناقابل رحم تھی۔ فارس خان زادہ اپنی چیئر سے کھڑا ہوتا ہوا اپنے قدم ان دونوں لوگوں کی جانب بڑھا گیا۔ آنکھوں میں وحشت تھی۔ فارس خان زادہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ جب سے اس نے USB میں موجود ویڈیو کو دیکھا تھا، تب سے اس کا روم روم کسی آگ کی مانند سلگ اٹھا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا سامنے بے ہوش بڑے آدمیوں کے چیتھڑے اڑا کر رکھ دے، جو دوستی کے نام پر ایک دھبا تھے۔ وہ جلد ہی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ صرف حیدر وانیہ دونوں کے ترکی آنے کا منتظر تھا۔ یقیناً حیدر ان دونوں آدمیوں کو بھیانک اور خوفناک موت دینے والا تھا۔ فارس خان زادہ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے وسل سٹی نکالتے اسے اپنے ہونٹوں میں دبائے ہوئے بجانے لگا۔ وہ خود کو سٹی کی دھن سے پرسکون کر رہا تھا۔ وہ اس وقت ترکی میں موجود وائٹ ہاؤس میں موجود تھا۔ وہ امریکہ سے واپس آ چکا تھا۔ سب لڑکیوں کو محفوظ مقامات پر بحفاظت پہنچایا گیا تھا، جہاں پر ان کی ہر ضروریات کو بخوبی پورا کیا جانے والا تھا۔ فارس خان زادہ اس دن کو سوچنے لگا جب دشمنوں نے اسے ہلکا لینے کی غلطی کی تھی۔ فلیش بیک۔ یاور ملک اور سفیر خان خود کو صحیح سلامت دیکھ کر حیران تھے کہ اپنے کانوں میں انہیں فارس خان زادہ کے قہقہہ لگانے کی آوازیں سنائی دی، جو اپنی گھٹنوں پر جھکے ہوئے قہقہے لگا رہا تھا۔ دونوں نے ایک نظر فارس خان زادہ کو دیکھا اور ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود گن کو دیکھا، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھائی تھی، جبکہ بلاول جو نیچے زمین پر پڑا ہوا انہی دونوں کو دیکھ رہا تھا، اپنے باس کی چالاکی پر مسکرا گیا۔ اس کے مطابق گن سے نکلی ایک گولی اور سامنے قہقہہ لگاتے ہوئے انسان کا کام تمام۔ یاور ملک اور سفیر خان دونوں نے ایک ساتھ فارس خان زادہ پر اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کا نشانہ لیا۔ ٹھا! فارس خان زادہ جو گھٹنوں کے بل جھکا ہوا قہقہے لگا رہا تھا، دھماکے کی آواز سے نیچے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا تھا۔ فارس خان زادہ اپنے چہرے پر ماسک لگاتے ہوئے یاور ملک اور سفیر خان دونوں کی طرف اپنے قدم بڑھا گیا تھا، جو بری طرح کھانستے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ گن ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھی، جبکہ فارس خان زادہ کی نظریں تو بلاول کی طرف تھی، جو اپنا ساز بحال کرنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ فارس خان زادہ بلاول سے نظریں ہٹاتے سفیر خان کی طرف جھکا اور اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ نظریں گاڑ گیا تھا۔ یہ ایک ٹریلر تھا۔ ابھی تو اس دھواں سے تم لوگوں کا کھانس کر برا حال ہونا ہے۔ باخدا اگر میں اپنی آئی پر آیا تو دونوں کے وجود کے چیتھڑے اڑا کر راکھ کر دوں گا۔ فارس خان زادہ سفیر خان کے جبڑے کو سختی سے دبوچتے ہوئے دہاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ پر پوری کشتی لرز اٹھی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنی شدت تھی کہ سفیر خان یاور ملک دونوں کانپ اٹھے تھے۔ باہر نکالو ہمیں! سفیر خان، یاور ملک، بلاول، ان تینوں کو فارس خان زادہ نے سمندر کے بیچوں بیچ الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ وہ تینوں پچھلے آدھے گھنٹے سے پانی میں موجود تھے۔ ٹھنڈے پانی سے ان تینوں کا وجود کپکپا اٹھا تھا، جبکہ فارس خان زادہ ان تینوں کی باتیں اور دہائیوں پر دھیان دیے بغیر ان تینوں کو پانی میں ڈبکیاں لگوا رہا تھا۔ ایک دم سے ان تینوں کی آواز آنے بند ہو چکی تھی۔ فارس خان زادہ انہیں گھسیٹ کر کشتی سے باہر لے کر آیا۔ ان تینوں کے بے ہوش وجود کو اپنی گاڑی کی ڈگی میں پھینکا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے پیٹرول کی 3-4 بوتلوں کو اٹھاتے ہوئے واپس اپنے قدم کشتی کی جانب بڑھا گیا۔ ساری کشتی پر پیٹرول کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے باہر آیا۔ کشتی سے تھوڑا سا دور ہوتے اپنے پاکٹ سے ماچس میں موجود سے تیلیوں کو ایک ساتھ کشتی پر پھینک گیا۔ 5 منٹ کے اندر اندر کشتی جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ منٹوں کا کھیل تھا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ فارس خان زادہ اپنی سوچوں کو جھٹکتے اپنی سٹی کو واپس پاکٹ میں رکھتے ہوئے ڈارک روم سے باہر آیا۔ یہ ڈارک روم وائٹ ہاؤس کے باہر گارڈن کے زمین کی تہہ میں موجود تھا، جو خاص کر وہاب خان زادہ نے ان جیسے مجرموں کے لیے بنایا تھا۔ فارس خان زادہ سیڑھیوں کی مدد سے تہہ خانے سے باہر آیا اور اپنے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا گیا۔ فارس خان زادہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا کہ اپنے بیڈ پر سوئے ہوئے وجود کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ فارس خان زادہ مسکراتے ہوئے اپنے قدم واش روم میں بڑھا گیا۔ ارادہ فریش ہونے کا تھا۔
जबकि फारिस खानज़ादा को वॉशरूम में जाते देखकर बेड पर सोया वजूद उठकर बैठा और जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खड़ा हुआ और फारिस खानज़ादा के निकलने का इंतजार करने लगा। फारिस खानज़ादा अपने ध्यान से वॉशरूम से निकलकर बाहर आया और अपना चेहरा टॉवल से साफ करते हुए ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ा, जबकि ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा वजूद जो कब से उसके वॉशरूम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, उसे ड्रेसिंग टेबल की तरफ आते देखकर अचानक से उसके सामने आया। भाऊ! फारिस खानज़ादा अचानक होने वाले हमले पर डरकर एक कदम पीछे हुआ, जबकि टॉवल उसके हाथ से नीचे गिर चुका था। उसके डर कर पीछे कदम लेने पर सामने खड़ी हस्ती खिलखिलाकर हंसी थी, जबकि फारिस खानज़ादा सामने खड़ी हस्ती को घूर कर देखा और उसे खिलखिलाते देखकर उसकी कमर में अपने बाजुओं का हिसार बांधते हुए उसे एक झटके में अपने करीब कर गया। ये आपने जो हरकत की है इसकी सज़ा आपको मिल सकती है। फारिस खानज़ादा उसकी कमर को अपनी मुट्ठी में भींचते उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। सज़ा? उसके सीने से लगी हस्ती बड़बड़ाई थी। सज़ा? फारिस खानज़ादा उसके माथे को चूमते हुए बोला। कैसी सज़ा देंगे? वो उसके सीने पर लब रखती हुई बोली। सज़ा? आपके होठों को चूमकर आपको बहाल करने की सज़ा। फारिस खानज़ादा उसके होठों को अपने अंगूठे से खींचते हुए बोला। मुकाबिल की बात और उसके हाथ के लम्स पर वो लरज़ उठी थी। आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? वो लड़की उसके हिसार से अलग होने की तगोदो करने लगी। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, प्यार की बात कर रहा हूँ। फारिस खानज़ादा के हाथ उसकी शर्ट के अंदर रेंगने लगे, जबकि मुकाबिल लड़की फारिस खानज़ादा की हरकत पर लरज़ उठी थी। मेरी शादी हो चुकी है, अगर मेरे शौहर को पता चला तो वो जान से मार देंगे। वो लड़की फारिस खानज़ादा के हिसार से खुद को अलहदा करती हुई बोली। मैं भी किसी का शौहर हूँ, शौहर के भी जज्बात होते हैं, लेकिन मेरी बीवी समझती ही नहीं, इसलिए मैं आपके करीब आना चाहता हूँ। फारिस खानज़ादा उसका हाथ थामते हुए उसे एक झटके से ड्रेसिंग टेबल से पिन करते हुए उसके चेहरे पर अपनी तपिश ज़दा सांसें बिखेरते हुए बोला। मेरा शौहर मेजर है, आपको छोड़ेगा नहीं अगर आपने मेरे साथ कुछ किया तो। वो फारिस खानज़ादा के हाथ अपने सीने पर महसूस करती हुई उसे वार्न करने वाले अंदाज में बोली। मैं भी मेजर ही हूँ, मुझे अपना शौहर ही समझ ले। फारिस खानज़ादा मुकाबिल की बात को हवा में उड़ाते हुए उसके सीने पर लब रखते हुए बोला, जबकि वो गहरे सांस भरती हुई अपनी आंखें मीच गई। आप अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं। फारिस खानज़ादा के हाथ का लम्स अपनी बैक कमर पर महसूस करते हुए बोली। नहीं, मैं तो धोखा नहीं दे रहा। फारिस खानज़ादा उसकी शर्ट को ऊपर की तरफ करते उसकी बेली बटन को अपने होठों से चूम गया। धोखा नहीं दे रहे, किसी और की बीवी को अपने पहलू में लेकर उस पर अपनी मोहब्बत निछावर कर रहे हो, ये धोखा ही तो है। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, जबकि दिल बुरी तरह से सुलग उठा था। मुकाबिल का किसी और के करीब जाने का सोच कर ही धोखा तो तब होगा जब मैं किसी और की बीवी के करीब जाऊंगा। मैं तो अपनी बीवी के करीब हूँ, उसकी सांसों के करीब हूँ। क्या ये धोखा हुआ? फारिस खानज़ादा उसकी थोड़ी को चूमते हुए उसके होठों के पास अपनी सांसें बिखेरते हुए बोला। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। वो मुकाबिल को जताती हुई बोली, जैसे कह रही हो वो उसकी बीवी नहीं है। जानता हूँ बीवी नहीं है, मनकूहा है, तभी तो आपके तन पर कपड़े सही सलामत है। बीवी होती तो उठाकर बेड पर ले जाकर खुद को आपके हर पर्दे से आज़ाद करती, आपकी रूह की गहराइयों में समा जाना था। फारिस खानज़ादा उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बेबाक भरा लहजा अपनाते हुए बोला, जबकि उसने फारिस खानज़ादा की बात पर झरझरी ली। कितने आप बेशर्म हो गए हैं मेजर। परिशे शाह उसकी बेबाक गुफ्तगू पर फारिस खानज़ादा की कमर पर चुटकी काटते हुए बोली। फारिस खानज़ादा उसकी चुटकी काटने पर घूरकर परिशे शाह को देखने लगा, जो उससे भरी निगाहों से उसे ही देख रही थी। मेरा जानू, गुस्सा क्यों हो रहा है? फारिस खानज़ादा उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला। परिशे शाह ने मुंह बनाया। कैसा लगा मेरा फ्लर्ट करना? फारिस खानज़ादा उससे अपने सीने से लगाते हुए बोला। बहुत ही गंदा, शर्म नहीं आती अपनी ही बीवी के साथ फ्लर्ट करते हुए? परिशे शाह अपनी आंखें छोटी किए हुए बोली। फारिस खानज़ादा दिल खोल कर कहकहा लगा गया। आपको गुस्सा किस बात पर आया है, मेरे फ्लर्ट करने पर या किसी और के साथ? फारिस खानज़ादा अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए कुनखियों से परिशे शाह को देखते हुए बोला। खबरदार खबरदार, आपने किसी और लड़की का भी सोचा तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं हूँ, मेरे सिवा कोई आपकी ज़िंदगी में आया तो मैं उसे मार डालूंगी। परिशे शाह उसकी बात पर फारिस खानज़ादा के सीने पर मुक्का मारते हुए दहाड़ कर बोली थी। फारिस खानज़ादा परिशे शाह के खुद के लिए पॉसेसिव होने पर मुस्कुराया था। मैं आपका हूँ, आपका ही रहूँगा मेरी जान। फारिस खानज़ादा उसके गिर्द अपना हिसार बनाते उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोला। मेरा ही रहना पड़ेगा वरना। परिशे शाह उसका सर अपने कंधे से हटाती अपनी शहादत की उंगली से उसे वार्न करने वाले अंदाज में बोली। फारिस खानज़ादा अपने सर को झुकाते हुए सर को खम दे गया। हमेशा आपका ही रहूँगा मेरी जान। फारिस खानज़ादा मोहब्बत भरे लहजे में बोला।
परिशद शाह उसके जवाब पर मुस्कुराई थी। आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? फारिस खानज़ादा परिशद शाह को अपने हिसार में लिए बेड पर बैठते हुए बोला। नहीं। परिशद शाह ने नामे सर को हिलाया। अहद ने आपको तंग तो नहीं किया था? फारिस खानज़ादा, जो अहद खानज़ादा की हर हरकत को जानता था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो परिशद शाह को तंग किए बगैर रह सके। तंग? तौबा, आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? मेरा तो दिमाग खा गया था। परिशद शाह अहद खानज़ादा का नाम सुनते ही कड़वा सा मुंह बनाते हुए बोली। फारिस खानज़ादा कह कहा लगा गया, मैं पूछूंगा उससे, उसने कैसे अपनी छोटी भाभी को तंग किया? फारिस खानज़ादा परिशद शाह के गालों को खींचते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोला। परिशद शाह ने अपना मुंह बिगाड़ा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अहद खानज़ादा आंधी तूफान बना कमरे में दाखिल हुआ। भाई! अहद खानज़ादा डोर दौड़कर फारिस खानज़ादा के सीने से लगा था, जबकि परिशद शाह उसकी स्पीड देखकर साइड पर हो गई थी। फारिस खानज़ादा ने अहद खानज़ादा को अपने गले से लगाया। कैसा है मेरा शेर? फारिस खानज़ादा उसे अपने सीने से अलग करते हुए उसके बालों को संवारते हुए बोला। मैं ठीक हूँ भाई, लेकिन आपकी बीवी ठीक नहीं है, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अहद खानज़ादा अपनी खैरियत बताते हुए आखिर में कुनखियों से परिशद शाह को देखने लगा, जो उसकी बात पर अपने माथे पर बल लिए हुए उसे ही देख रही थी। मैं कोई चीज़ हूँ जिसकी तुम गारंटी नहीं दे सकते? परिशद शाह अपनी कमर पर एक हाथ रखती अहद खानज़ादा को देख कर लड़ने वाले अंदाज में बोली। फारिस खानज़ादा ने मुस्कुराहट दबाई। हो सकता है जैसे चाइना की चीज़ें होती है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। अहद खानज़ादा दिल जलाने वाले अंदाज में बोला, जबकि परिशद शाह अच्छा खासा जल भुन गई थी। अपने हाथ की 5 उंगलियां उसे दिखाती, तन फन करती वॉशरूम में बंद हो गई। कमरे से वो निकल कर कहाँ जाती, यही सोचकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। क्यों तंग करते हो उसे? फारिस खानज़ादा परिशद शाह के जाने के बाद अहद खानज़ादा के सर पर थप्पड़ रसीद करते हुए बोला। यार भाई, उसे चिढ़ाने में मज़ा आता है। अहद खानज़ादा अपने दांतों की नुमाइश करते हुए बोला। फारिस खानज़ादा ने उसे एक घूरी से नवाजा। सब कब आ रहे हैं तुर्की, और मेरी छोटी गुड़िया कैसी है? फारिस खानज़ादा सब के आने का पूछते हुए आखिर में नूरलैन के बारे में पूछने लगा। कल तक शायद सब आ जाए। हमारी गुड़िया, वो तो हमेशा की तरह प्यारी है, आपको मिस करती है बहुत। अहद खानज़ादा से उसे कल आने का बताते हुए आखिर में नूरलैन के जिक्र पर मुस्कुराते हुए उसे नूरलैन का बता रहा था। चेहरे पर नूरलैन का जिक्र होते ही उसकी आंखें चमक जाती थी। मैंने भी बड़ा मिस किया आपको गुड़िया। फारिस खानज़ादा नूरलैन को तस्वीर में सोचकर बोला। वो इतने दिनों से अपनी गुड़िया से दूर था, लेकिन अब वो अपनी गुड़िया से कभी दूर नहीं जाएगा, फारिस खानज़ादा ने सोच लिया था। असलान शाह गाड़ी ड्राइव करते हुए गाहे बगाहे अपनी नज़रें अपने पहलू में बैठी हुई अपने कल्बे नूर पर डाल रहा था, जिसकी नज़रें बाहर से नज़र आते नज़ारों पर थी। वो दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल जा रहे थे। नूरलैन को अपने लाला के लिए गिफ्ट लेना था। कल उन सबको तुर्की के लिए रवाना होना था। कल ही वहाज शाह ने सबको तुर्की आने का कहा था। बगैर किसी बहस के वो सब तुर्की जाने के लिए राजी हो चुके थे। परिशद शाह, अहद खानज़ादा और वहाब खानज़ादा एक साथ जा चुके थे। कल्बे नूर असलान शाह ने नूरलैन को पुकारा। जी। नूरलैन असलान शाह के पुकारने पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। आप ठीक है ना? असलान शाह उसके चेहरे पर उदासी को भांपते हुए बोला। मैं ठीक हूँ शाह। नूरलैन असलान शाह को की एक्स-रे करते नज़रों से अटक अटक कर बोली, जबकि उसका दिल गुजरते हुए उन रास्तों पर था जहाँ पर उसके बाबा का घर था, जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था। नूरलैन कहीं आंसुओं को अपने हलक में उड़ेलती हुई असलान शाह को देखने लगी, जबकि असलान शाह उसकी आंखों में हल्की सी नमी महसूस करते हुए गाड़ी को साइड करते हुए रुक गया। अपनी तरफ से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए वो गाड़ी से बाहर आया और नूरलैन की तरफ से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसके आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे बाहर आने का इशारा किया। नूरलैन असलान शाह का हाथ थामती हुई गाड़ी से बाहर आई। असलान शाह नूरलैन का हाथ मजबूती से थामते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। असलान शाह नूरलैन को दोनों कंधों से थामते हुए उसकी नज़रों में अपनी नज़रें गाड़ कर संजीदा लहजे में बोला। आपकी आंखों में नमी की वजह मैं जान सकता हूँ कल्बे नूर? असलान शाह अपने हाथों की पोरों से उसकी आंखों की नमी को साफ करते हुए बोला। नूरलैन असलान शाह की वजह पूछने पर अपने लब काटने लगी। टेल मी नूर असलान शाह। असलान शाह उसकी थोड़ी को थामते हुए बोला। इन आंखों में आंसू की वजह इन गुजरते रास्तों में से एक रास्ते से तो नहीं जो आपके बाबा के घर की तरफ जाता है? असलान शाह अब की बार नूरलैन की आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए बोला। नूरलैन ने शौक से असलान शाह को देखा। वो कैसे जान गया था उसकी आंखों में आई नमी की वजह? असलान शाह उसे खुद की तरफ शौक से देखने पर अपनी आईब्रो रेस कर गया। यही वजह थी ना? असलान शाह उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला। जी। नूरलैन उसके सीने से लगी हुई बोली। मैं आपकी आंखों में इतनी भी नमी नहीं देखना चाहता नूरे कल्ब। आप हर बार क्यों भूल जाती हैं? असलान शाह उसकी आंखों को चूमते हुए संजीदा लहजे में बोला। मैं नहीं रोती, वो आंखों में खुद ही आंसू आ जाते हैं। नूरलैन उसका संजीदा लहजा महसूस करती मिनमिनाती हुई बोली। आखिरी बार था कल्बे नूर शाह। अगली बार मैं
ان راستوں سے بھی گزرنا چھوڑ دوں گا جو میرے دل کے نور کی آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ بنا۔ سمجھ گئی آپ؟ اسلان شاہ شدت پسند لہجے میں بولا۔ نور العین اسلان شاہ کی شدت پسندگی پر اس کے سینے سے لگی تھی۔ میں سمجھ گئی شاہ، نور العین اس کے سینے سے لگی ہوئی بولی۔ گڈ، اسلان شاہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا۔ آپ اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی ہے؟ اسلان شاہ نور العین کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ آپ لے کر جائیں گے؟ نور العین حیرانگی بھرے لہجے میں بولی۔ میں کیوں نہیں لے کر جاؤں گا، آپ حکم کیا کرے اسلان شاہ کی بیگم، یہ بندہ آپ کو ہر جگہ لے کر جائے گا جہاں آپ جانا چاہیں گی۔ اسلان شاہ اس کے گالوں کو سہلاتے ہوئے بولا۔ امی غصہ ہوں گی تو؟ نور العین مہوش بیگم کے غصے کا سوچ کر بولی تھی۔ میرے ہوتے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اسلان شاہ نور العین کی بات پر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ نور العین نے اس بات میں سر کو ہلایا۔ چلیں؟ اسلان شاہ اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھولتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھا گیا اور خود دوسری سائیڈ پر جاتے اپنی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی کو سٹارٹ کرتے گاڑی کا رخ موڑتے نور العین کے بابا کے گھر کی جانب موڑ گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ اور آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔